اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن میرا اگلا سوال ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو بار بار وردی میں منتخب کرانے کی بات آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ ہو گئی تھی؟ وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ جس طرح مخالفین اس وقت بات کرتے تھے تو وہ اس تناظر میں بات ہوئی تھی. وہ کہتے تھے جی کہ یہ نہیں الیکٹ ہو سکتے، ہم کہتے تھے ہو سکتے ہیں، اور ہو بھی گئے. پھر وردی انہوں نے جو کمٹمنٹ دی اور وہ اتار دی انہوں نے وردی. تو وہ ایک ماضی کا قصہ ہے، اب اس میں سے آپ بھی نکلیں. اچھا، اس میں سے سال ہو گیا اب. چوہے صاحب، لیکن پھر بھی سوال تو ہی پیدا ہوتا ہے کہ سال ہو گیا، آپ چھوڑیں ان کو. اچھا چوہے صاحب، جمہوری روایات کے حوالے سے آپ جنرل پرویز مشرف کے دور کو اور آج کے دور کا کس طرح موازنہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ جب جمہوری روایات کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت میں ساتھ ساتھ ڈیلیور بھی کرنا پڑتا ہے. عوام سے جو وعدے کیے جاتے ہیں اس کا پاس بھی کیا جاتا ہے. جتنے وعدے دونوں نے ایز اے کولیشن پارٹنر پیپلز پارٹی اور نون نے کیے، مجھے ایک بھی بتا دیں ان وعدوں کی تکمیل کے حوالے سے کوئی پیش رفت. جج بحال ہو گئے، کوئی اس میں جو اکانومی کی بہتری، بے روزگاری کی کمی، لوگوں کو جابز کی کریشن زیرو، پروگرس زیرو. کوئی مجھے کوئی کام بتا دیں. اور پاور جو ہے جنریشن جو ہم چھوڑ کے گئے تھے اس میں بھی 50% وہ چلانے کے قابل ہوئے. تو پھر کیا ان چیزوں کا ہوا؟ تو میں جمہوری روایات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جمہوریت کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ اگر لوگوں نے ان کو چنا ہے. اپنے آپ کو جمہوری یہ ساری حکومتیں جو ہیں دونوں کولیشن پارٹنر یہی کہہ رہے ہیں نا اپنے آپ کو. تو اگر ہیں وہ تو پھر ساتھ اس کا ایک سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے کہ ڈیلیوری، وہ تو نظر نہیں آ رہی. لیکن ویسے جنرلی اگر ہم جمہوری انوائرمنٹ کی بات کریں تو وہ اس کو آپ کس طرح کمپیریزن کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جمہوری ابھی تو 1 سال ان کو ہوا ہے، ہم تو ان کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور چلیں. کوئی ان کی آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ دور اور اس دور میں ہر سیشن میں ڈیسک بجانا، کھڑے ہو جانا. پہلے بجٹ آتا تو وہ پرزے اڑائے جا رہے تھے، وہ ہم نے نہیں کیا، بلکہ ووٹ آف کانفیڈنس 50 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ اپوزیشن نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا پرائم منسٹر کو کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ مل کے چلیں، اکٹھے چلیں، ہم کوئی آپ کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر رہے، آپ ڈیلیور تو کریں. برسبیل تذکرہ بات آ گئی، آپ کے ووٹ آف کانفیڈنس کو وہ ویٹیج بھی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ یہ بات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. نہیں، آپ نے ریسنٹلی ملاقاتیں وغیرہ کی تھیں؟ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. ابھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بات کر رہے تھے آپ کہ ان کا اسیسینیشن کا بڑا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوا. وہ آپ پر بڑے سخت الزامات لگایا کرتی تھیں، بلکہ یہاں تک بھی کہ آپ شاید انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. مخالفت کی ریزنز کیا تھی؟ کیا وجوہات کیا تھیں؟ دیکھیں، یہ سیاسی طور پہ ساری چیزیں تھیں، اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ ان کی شہادت کا نقصان کس کو ہوا ہے؟ ہماری جماعت کو ہوا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سیاسی طور پہ تو ہمیں نقصان ہوا ہے. یہ سیاست میں دیکھیں، سیاست میں آپ ہندوستان کی سیاست اور خاص طور پہ الیکشن کی جو سیاست ہے وہ اور ہے. ان کے الیکشنز کو اگر آپ کلوزلی واچ کریں تو الزامات در الزامات ایک دوسرے کے اوپر، لیکن جب الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر لوگ آگے چلتے ہیں. یہاں کچھ لوگ ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ایک حد تک امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا ڈیبیٹس جو ہوئیں، ایک دوسرے کے اوپر کافی الزامات چلے. لیکن جب الیکشن ہو جائے تو پھر آپس میں کوآپریشن اور وہ نظر آتی ہے جو یہاں کم ہے. آپ کے خیال میں اگر محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی تو الیکشن کے رزلٹس مختلف ہوتے؟ ڈیفینیٹلی مختلف ہوتے، ڈیفینیٹلی مختلف ہوتے. مطلب آپ کی جماعت کو کچھ زیادہ بالکل ہماری جماعت بالکل جیت رہی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی موجودگی. بالکل. ایک تھیوری پائی جاتی تھی اس وقت کہ اگر ایسا رہتا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت جیت جاتی، تھوڑی سی کچھ سیٹیں آپ سے کچھ کم محترمہ بے نظیر بھٹو کو مل جاتی، تو آپ دونوں مل کے حکومت بناتے. کیا واقعی ایسا کوئی پلان تھا؟ دیکھیں جی، یہ جیسا میں نے کہا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز کوئی حرف آخر نہیں ہوا کرتا. اور آپ ان کا اندازہ لگا لیں نون والوں کا
یہ کتنی انہوں نے 90s کی جو پالیٹکس تھی، سارے کیسز تو انہوں نے بنائے محترمہ کے خلاف اور آصف زرداری صاحب کے خلاف، اور 12 سال جو انہوں نے کاٹے جیلوں میں کا حصہ رہے ہیں۔ اور ہاں، لیکن جو آگے لیڈرشپ ہوتی ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم تو بلکہ وکٹم رہے ہیں ان کے دور میں۔ 6 ماہ میں نے جیل کاٹی، 6 ماہ شجاعت صاحب نے جیل کاٹی، اور جب شہباز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے تو سارا ایز اے اپوزیشن لیڈر پنجاب میں وہ ہم فور فرنٹ پہ رہے۔ تو جو کچھ بھی ہوا، پھر دیکھیں انہوں نے اکٹھے الیکشن بھی لڑا، مثال کہ جمہوریت آ گئی، اور پھر اب ریسنٹ یہ اکٹھے چلے 1 سال، لیکن لڑائی آہستہ آہستہ، اور پھر جو چیزیں جو تھیں یہ لانگ مارچ میں کہیں گئی زرداری صاحب کے خلاف، وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ کو بھی پتہ ہے، میڈیا کو بھی پتہ ہے۔ اب کل کی جو بات ہے کہ ہم اکٹھے ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، تو سیاست میں اگر کوئی یہ کہے، ہاں البتہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اتنی دوری جو ہے اس کی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بعد میں پریشانی نہ ہو اور پھر وہ آدمی شرم محسوس نہ کرے کہ کل تو میں یہ کہہ رہا تھا۔ جی، ابھی ایک بریک کا وقت ہوگا چوہدری صاحب، اس کے بعد ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے بات چیت۔ بات چیت میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری پرویز الہی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ان سے گفتگو جاری ہے، کچھ ماضی کے حوالے سے بھی، حال کے حوالے سے بھی، اور مستقبل کے حوالے سے بھی، ساتھ ساتھ سارے سلسلے چل رہے ہیں۔ 2008 کے الیکشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا۔ 2008 کے الیکشن میں بھی آپ کی ذات ہی ہدف تنقید رہی، آپ ہی کی جماعت کو قاتل لیگ بھی کہا گیا، اب آصف علی زرداری صاحب کہا کرتے تھے آپ کی جماعت کو، اور اس کے باوجود یہ تاثر پچھلے کچھ دنوں میں ابھرا کہ آپ، خاص طور پر آپ، پیپلز پارٹی سے مفاہمت کے خواہاں ہیں۔ نہیں، دیکھیں اس میں ظاہر ہے الیکشن میں جو کہاں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس سے زیادہ پولیٹیکلی تھریٹن فیل کر رہے ہیں، تو وہ ہماری جماعت سے کر رہے تھے ڈیفینیٹلی، اور آپ کی ذات سے کچھ زیادہ کر رہے تھے۔ بس وہ ظاہر ہے کہ 5 سال کام کیا، لوگوں کو بھی اس بات کا علم تھا، تو وہ چیزیں کہی گئیں، اور پھر دونوں جماعتوں نے کہیں، ان کے لیڈران نے ہمارے بارے میں کہیں، اور پھر جب وقت آیا یہاں پنجاب کے اندر حکومت سازی کا، تو دونوں جماعتوں نے رابطہ کیا ہمارے ساتھ، یہ صرف پیپلز پارٹی نے نہیں، دونوں جماعتوں نے رابطہ کیا۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے سیاسی طور پہ تو ہم دروازے نہیں بند کر سکتے، لیکن آپ کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف، جھکاؤ کی بات جو ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی خواہش زیادہ تھی اور وہ چاہتے بھی تھے، لیکن کچھ معاملات ایسے تھے ہماری جماعت کے اندر، کیونکہ جو بھی فیصلے ہم جماعت میں کرتے ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ اور سب کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، تو اس میں کافی لوگوں کی جو میجورٹی رائے تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ چلا جائے، اور کچھ لوگ تھوڑے نون کے ساتھ بھی چاہ رہے تھے، لیکن کوئی 70% سمجھ لیں کہ لوگ کہہ رہے تھے جی ہم انڈیپینڈنٹ رہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی کہ نون کی طرف ہونا چاہیے، لیکن وہ بالکل ہی تھوڑے سے لوگ تھے۔ پیپلز پارٹی کی طرف گویا وہ جو آپ کا پیپلز پارٹی کی طرف بھی کافی لوگ کہہ رہے تھے، لیکن میجورٹی چونکہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں اور ہم ان کی لڑائی میں نہ آئیں، ان کو کرنے دیں، اور لیکن جہاں پنجاب کی اسٹیبلٹی کی جیسے میں نے بات کی ہے، وہ شجاعت صاحب نے جو فارمولہ دیا تھا کہ تینوں پارٹیاں، ایک ویسے تو نیشنل گورنمنٹ نیشنل سطح پہ بنتی ہے، لیکن پروونشل گورنمنٹ بھی اسی پیٹرن کے اوپر ایک بن جائے تاکہ اس میں بہتری آ جائے۔